الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 19ویں آیت پر ہم پہنچے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے چند اعمال اور ان کی صفات کا تذکرہ فرمایا، جن میں سے 19ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث کا مال بہت زیادہ کھاتے ہو، یعنی بلا دریغ میراث کا مال کھا جاتے ہو۔ اس زمانے جاہلیت میں بچوں کو اسی طرح عورتوں کو میراث کے مال سے محروم رکھا جاتا تھا، اور آج کل ہم مسلمانوں میں بھی یہ کچھ بلا عام ہو گئی ہے کہ اپنی بچیوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے خاندان میں بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ ہیں اسلامی لوگ، اسلامی خاندان ہے، تو پھر اسلامی طریقے اپنانے میں کیا مسئلہ ہے، لیکن مال سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ اسے کسی دوسرے کے قبضے میں جاتا دیکھنا ہمیں محبوب نہیں ہوتا، اور اس طرح کفار کی ایک وہ صفت جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مذمت کے قرآن عظیم میں ذکر فرمایا، اسے ہم اپناتے ہیں اور اس طرح گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ بچیوں کو وراثت میں سے حصہ دینا لازم ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وراثت کو ضبط کر لیا جائے، کھا لیا جائے، بلکہ وراثت ادا کرنا یہ اسلامی طریقہ ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ یہ بھی کفار کی صفت تھی کہ وہ مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے تھے۔ اب ایک ہوتا ہے طبعی میلان مال کی طرف، کہ ہر شخص مال سے کچھ نہ کچھ محبت ضرور کرتا ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو اچھا لگتا ہے۔ یہ مطلقاً محبت منع نہیں ہے، بلکہ مال کی محبت وہ ممنوع ہے کہ جو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت سے روک دے۔ مثال کے طور پہ مال کی زیادہ طلبی میں نماز قضا ہونے لگیں، روزہ رکھنا بوجھ محسوس ہونے لگے کہ جی دکان پہ ٹائم نہیں دے پاتا ہوں، گاہک بہت آتے ہیں، مال بہت آتا ہے، اب اگر روزہ رکھتے ہیں نہ قحط طاری ہوتی ہے، سے ڈیلنگ نہیں ہوتی، گاہک ٹوٹتے ہیں، تو روزہ چھوڑ دیا، یہ مال کی محبت میں روزہ چھوڑنا ہوا۔ اسی طریقے سے اگر مال کی محبت کی بنا پر انسان جھوٹ بولے، کسی بھی گناہ کا مرتکب ہو، جیسے چوری کرنا، ڈاکہ مارنا تاکہ مال میرے پاس کثیر آ جائے، اسی طرح اس میں سے اللہ تعالیٰ یا مخلوق کا حق ادا نہ کرنا، حج نہ کرنا، قربانی نہ کرنا، زکوٰۃ نہ کرنا، دینا، فطرہ ادا نہ کرنا، تو اس قسم کی مال کی محبت یقیناً قابل مذمت ہے، اور یہی مال کی محبت تھی جو کفار پر غالب تھی، اور وہ اپنے مال سے محبت کی بنا پر، اپنے سرداریوں سے محبت کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جانب مائل نہیں ہوتے تھے۔ تو ہر شخص کے دل میں مال کی محبت ضرور رکھی گئی ہے، لیکن وہ اپنی محبت کا پیمانہ دیکھے کہ وہ لبریز تو نہیں ہو گیا۔ ایک حد تک مال کی طرف میلان ناقابل گرفت ہے، لیکن جب وہ حدود شرع پھلانگ لے گی اور یہ محبت آگے بڑھ جائے گی اور تقاضائے بشریت کے تحت انسان تقاضائے شریعت کو فراموش کرنا شروع کر دے گا، تو پھر وہ قابل گرفت ہوگا۔ کلا، ہاں کیوں نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی، یعنی قیامت کے روز کہ اس پہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بالکل زمین سموتھ ہو جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے، یعنی صف کے صفیں باندھے ہوئے قیامت کے روز اتریں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم لائی جائے گی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقریباً 70,000 سمجھ لیں لگامیں ہوں گی جو جہنم کو لگائی گئی ہوں گی اس پر، اور 70,000 فرشتے یعنی ان لگاموں کو کھینچ رہے ہوں گے، لیکن وہ جہنم قابو میں نہیں آ رہی ہوگی، وہ مجرمین کے لیے بہت زیادہ بے تاب ہوگی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، یعنی اس دن پھر آدمی تفکر کرے گا، اس دن اسے احساس ہوگا کہ کاش میں دنیا کے اندر نبیوں کا کہنا مان لیتا، نیک لوگوں کا کہنا مان لیتا، ناصحین کا کہنا مان لیتا اور گناہوں سے جان چھڑا لیتا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اسے سوچنے کا وقت کہاں،
یعنی اب اس کے لیے سوچنا، غور و تفکر کرنا، پچھتانا، ندامت کا اظہار کرنا، اپنی غلطی کا اقرار کر لینا، یہ اس کے لیے نافع کہاں ہو سکتا ہے؟ یقول، وہ کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی، یعنی اپنی زندگی میں نے نیکیوں کو آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن اس کا سا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل، اللہ تعالیٰ کا سا عذاب کوئی نہیں کرے گا، یعنی اتنا شدید اللہ کا وہ عذاب ہوگا کہ اور کوئی ایسا عذاب نہیں کرے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ تعالیٰ کی طرح باندھنا کوئی نہیں باندھے گا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ زبردست قسم کے زنجیروں میں کافر کو جکڑا جائے گا کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس زنجیر سے کافر کو باندھا جائے گا وہ 70 گز کی زنجیر ہوگی، اور اس کو گویا کہ آدمی کو زنجیر میں پرو دیا جائے گا۔ اس کی کیفیت کا آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایسا وہ جکڑا ہوگا کہ ہل نہیں سکے گا، سخت اللہ تعالیٰ اس کو باندھے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی دنیا میں ایمان اور اسلام کی دولت سے مشرف ہوا، اس نے اس کو قبول کیا اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو وہ چلاتا رہا، برائیوں سے بچاتا رہا، نیکیوں پہ استقامت حاصل کرتا رہا، اپنے نفس کو مغلوب کرتا رہا، شیطان کو مغلوب کیا، ان پر غالب آنے کی سعادت حاصل کی، اس کو بوقت موت بڑی بشارتوں سے نوازا جائے گا۔ اس کا آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس چل، پلٹ، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یعنی یہاں پہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، اور یاد رکھیں کہ النفس هو الروح فی لسان الشرع، یہ اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی عقائد کی کتابوں میں، کہ شریعت کی زبان میں روح کو ہی نفس کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے نفس کا لفظ استعمال ہوا، مراد یہاں روح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پاکیزہ روح کو خطاب ہوگا کہ اے نفس مطمئنہ، تو چل اس رب کی طرف، کہ اپنے رب کی طرف چل، اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ یہ یاد رکھیں کہ اکابرین نے نفس کی تقسیم کی ہے، اور اسے بڑی بڑی 3 قسموں میں تقسیم کیا کہ اگر ہمارا نفس ہمیں برائی کی دعوت دے رہا ہو تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان برائی کر کے چکتا ہے تو خود نفس ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسا نہ کرتے تو کتنا اچھا تھا، اور شرمندگی میں مبتلا کرتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا سے رخصت ہو اور اس کی روح انتہائی سکون کے ساتھ چلتی ہے تو پھر اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور اسی کا یہاں تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مطمئن روح، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ وہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پھر تو داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی اب اس کو بشارت دی جائے گی کہ تم جنت کی نعمتوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ مرتے ہی جنت میں داخلہ شہید کے لیے خاص ہے کہ اس کی روح کو سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھا جاتا ہے، اور حقیقتاً داخلہ جو حقیقی داخلہ ہوگا وہ تو قیامت کے بعد ہی ہوگا، لیکن روح اس کی جا سکتی ہے۔ باقی سب لوگ جو ہیں وہ اپنی قبور کے اندر انشاءاللہ راحتیں پائیں گے اور جنت کی نعمتوں کا لطف اٹھائیں گے۔ لیکن نیک پرہیزگار ہونا شرط ہے، مسلمان ہونا، پھر نیک پرہیزگار ہونا، یا گناہ گار بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کسی بنا پر اس پہ خصوصی کرم ہو گیا اور اس کے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا تو اس کے ساتھ بھی انعام کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تک سورۃ الفجر کا اختتام ہوا۔ آگے سورۃ البلد ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، اس میں لا زائدہ ہے، اقسم بہذا البلد کا ترجمہ ہوگا کہ مجھے اس شہر کی قسم۔ اس شہر سے مراد مکۃ المکرمہ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس کی قسم کو یاد فرمایا، لیکن اس کا اصل سبب آگے ذکر فرمایا کہ اس شہر کی قسم کیوں یاد فرمائی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، یعنی اس شہر کو عظمت اس لیے حاصل ہوئی کہ آپ یہاں جلوہ افروز ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکت سے مقامات عزت پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اس کو اپنا دار سکونت قرار دیا تو پھر مدینہ مکے سے افضل ہو گیا۔ اور اس میں یہ ترتیب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے ٹچ ہے، اس کے بارے میں تو سب علماء متفق ہیں کہ یہ زمین و آسمان سے حتیٰ کہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اور اس کے علاوہ جتنا مدینہ منورہ ہے، کعبۃ اللہ اس بقیہ حصے سے افضل ہے، اور پھر جتنا مدینہ منورہ کا بقیہ حصہ ہے یہ بقیہ مکۃ المکرمہ سے افضل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے ملا ہوا حصہ یہ مدینے سے، بقیہ مدینے سے، مکے سے، کعبۃ اللہ سے، عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ اور اس کے بعد پھر بقیہ مدینہ منورہ، تو پھر ہم کعبۃ اللہ کو اس پر فوقیت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کعبۃ اللہ کے علاوہ، یعنی بقیہ مدینہ منورہ قبر انور کے علاوہ، بقیہ مدینہ منورہ کعبۃ اللہ کے علاوہ تمام مکے سے افضل ہے۔ یہ ذرا ترتیب ذہن میں رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ کی قسم یاد فرمائی، اس کی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس کا سبب عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت کو قرار دیا۔ تو جب آپ مکے سے مدینے آئے تو سکونت چونکہ یہاں منتقل ہو گئی تو فضیلت بھی منتقل ہوئی، اور یقیناً اب مدینہ مکے سے افضل ہوا۔ اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف لے جائیں گے تو یقینی سے بات ہے کہ آپ کا آخری اور دائمی جائے سکونت جنت ہوگی، تو یقیناً پھر وہ سب سے افضل ہو جائے گا مقام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب یوں اس انداز سے بعض لوگ اپنے اشعار میں مدینے اور جنت کا تقابل کرواتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا لگتا ہے کہ جنت حقیر ہے اور مدینہ منورہ بہت افضل ہے۔ تو اس کا تو انکار نہیں کہ فی الوقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتصال کی بنا پر، نبی کریم کے قدمین شریفین کی برکت کی بنا پر مدینے کو بہت فضیلت حاصل ہے، لیکن اس انداز سے تذکرہ کرنا کہ جنت کی طرف حقارت کی نسبت ہو یا حقیرانہ اس کا تصور قائم ہو، یہ غلط۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مدینہ منورہ آخر کار ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ دنیا میں ہے، لیکن جنت دائمی ہے، اور اس میں ہمارے نبی کریم سمیت تمام انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کا مستقر اور ٹھکانہ ہوگا، اور وہ بھی دائمی ٹھکانہ ہے۔ تو یقیناً وہ مقام بہت ہی افضل ترین مقامات میں سے ہے اور محبت کرنے کے لائق ہے، اور یقیناً جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے لیے رات دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اس کی یادوں میں گم ہونا چاہیے، اس سے بڑی محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی ٹھکانہ بننے والا ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور تمہارے والد اور اولاد کی قسم۔ اب والد کون ہے، اولاد کون ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور اولاد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ اور آپ کے والد ابراہیم کی قسم اور ان کی اولاد یعنی خود آپ کی قسم، اور یا اس سے والد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ولد سے مراد آپ کی امت ہے۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ اور آپ کی قسم اور آپ کی امت کی قسم، جو بھی معنی لے لیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ یہ نص صریح ہے اس بات پر کہ انسان کو اللہ تعالی ہمیشہ دنیا میں مشقت میں ہی رکھے گا، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو، اور دنیا دار المشقت ہے، دار العمل ہے۔ اس میں ان مشقتوں پہ صبر کرنا اور عمل کر کے آخرت کو حاصل کرنا، یہی ہمارا آمد کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔
تو آپ دیکھیں کہ جب یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک اندھیرے مکان میں تقریباً 6 7 8 یا 9 مہینے تک رہنا، پھر پیدائش کی دقتیں، پھر اس کے بعد دودھ پینے کا معاملہ، پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو حادثات زمانہ، اور پھر ذی شعور ہو جانے کے بعد پھر ذہنی فکری اذیتیں کوفتیں، یہ سب کے سب زندگی بھر چلتی رہتی ہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ تو اس سے مراد یا تو ولید بن مغیرہ ہے کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ مجھے اللہ نے اتنی قوت اور قدرت دی ہے کہ کوئی مجھ پہ غالب نہیں آ سکتا، اور یا اسی طریقے سے ابو الاشد اسید بن کلدہ ایک پہلوان تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ مجھ پہ کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور بہت ہی وہ طاقتور انسان تھا۔ اس کے بارے میں ایک کلام ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان پہ قادر نہیں آ سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ قادر آ سکتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا۔ تو اگر یہ اس آیت کو بھی مزید ملایا جائے تو پھر ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو رشوتیں دیتا تھا باقاعدہ کہ وہ اسلام قبول نہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آگے بڑھیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا یا اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، یہ سمجھانا مقصود ہے کہ وہ شاید یہ سمجھتا ہے کوئی اس کو مسلسل دیکھ نہیں رہا، کوئی اس کے ان کارناموں کو محفوظ نہیں کر رہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہا ہے، اس کے تمام کاموں کو محفوظ رکھ رہا ہے، اور میدان محشر میں اسے دکھایا جائے گا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائیں؟ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے احسانات کا تذکرہ فرمایا تاکہ احساس ہو ایک کافر کو خصوصی طور پر اور مسلمانوں کو عمومی طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اس کے دشمن شیطان کی بات ماننا اور اس کے احکام سے روگردانی کرنا یہ مروت کا تقاضا نہیں ہے، انتہائی بڑی بے مروتی ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور 2 ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، اور اسے 2 ابھری چیزوں کی راہ بتائی۔ تو ابھری چیزوں سے مراد مطلب جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ماں کا دودھ پیتا ہے، تو یہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ مراد ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔